والدین کی قبروں پر جانا اور ذکر کرنے کا اسلامی طریقہ۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر پر قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان دونوں کی قبر یا کسی ایک کی قبر کے پاس سورۃ الیاسین پڑھی تو سورۃ الیاسین کے ہر آیت یا حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی۔ قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ثواب صاحب قبر اور دیگر مرحومین کو ایصال کرنا بلا شبہ جائز ہے اور اس کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کسی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ ہی کسی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ اسلام نے انسانوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، چنانچہ انسان جب شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی دین اسلام میں اس کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے اور وفات پر یہ حقوق ختم نہیں ہوتے بلکہ وفات کے بعد بھی ان حقوق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کے ان بنیادی حقوق میں سے غسل، کفن، جنازہ اور دفن شامل ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اپنے اصحاب کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے۔ آپ مدینہ کے اطراف آئے اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بقیع کا، چنانچہ یہ جگہ قبرستان کے لیے مختص کر دی گئی۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے علاوہ اکثر امہات المومنین اور بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ جزاک اللہ۔